الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کا یہ تیسرا عشرہ شروع ہوا ہے، اور بعض ازا خانوں یا امام بارگاہوں میں پورے 10 دن مجلسیں ہوتی ہیں، بعض میں 5 دن کا خمسہ ہوتا ہے. لیکن یہ اس اعتبار سے بہت اہم تاریخیں ہیں کہ اس کا تعلق حسین کے اس وارث سے ہے جس نے کربلا کو ہم تک پہنچایا. آقا حسین تو شہید ہو گئے، اور باقی جتنے بھی کربلا میں مرد تھے، خواتین ہی تھیں وہ سیدانیہ، لیکن سیدانیہ کا اس طرح سے تو انٹریکشن نہیں ہوتا تھا عام مسلمانوں سے. تو یہ آقا سجاد تھے جنہوں نے ہم تک کربلا کو پہنچایا. چنانچہ ان مجالس کا نام ہی ہوتا ہے سجادیہ. اور لاسٹ ایئر بھی میں نے یہی 5 مجلسیں ان تاریخوں میں پڑھی تھی، اور اس سال بھی. اور اگرچہ بہت سارے اہم موضوعات پر بات ہوگی، لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ چوتھے امام کی سیرت رہے گا. لیکن جو میرا طریقہ کار ہے کہ میں تقریباً ہر مجلس میں مختلف آیت کی تلاوت کر کے اس سے ربط دیتا ہوں. یہ آیت غدیر کی آیت ہے، اور بہت اہم آیت ہے. اہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جانب اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ تمام انبیاء کی جو محنتیں ہیں 1,24,000 کے 124,000 وہ سب کو میں مکمل کرنے والا ہوں. اور پھر پیغمبر نے خود 23 سال رسالت کے پھیلانے میں یا پریچنگ میں اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ کسی نبی کو آج تک اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو مجھے 1,24,000 124,000 پورے انبیاء اور مرسلین، خود پیغمبر کی ساری محنت. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر غدیر کا اعلان نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، گویا تم نے کوئی کام ہی انجام نہیں دی. گرچہ مطلب یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ کسی چیز کا بنا لینا یہ بھی بہرحال ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کے بعد اس کی مینٹیننس، اس کے بعد اس کی حفاظت، اس کے بعد اس کو برقرار رکھنا. اب مثلاً یہ ازا خانہ اتنا شاندار ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو میں نے تقریباً شروع کے 15 منٹ اس کی تعریف میں اس لیے بیان کیے تھے کہ اس وقت نارتھ امریکہ میں مجھے اتنا شاندار کوئی ازا خانہ نظر نہیں آیا تھا. لیکن اگر اس کی پراپر مینٹیننس نہیں کی جاتی اور اس کی حفاظت نہیں کی جاتی تو 2 سال 3 سال 4 سال شکل ہی بدل جاتی. اور یہ ہر چیز کا مسئلہ ہے. آپ اپنا مکان بناتے ہیں، وہاں کا بھی یہی اصول ہے، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ کتنا ہی انسان حسین جمیل خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ اپنی مینٹیننس کا خیال نہ کرے تو 2 سال 4 سال 6 سال میں کیا حالت ہوتی ہے. شہادت کی مجلسیں ہیں لیکن شہادت کی رات نہیں. اس لیے ایک آدھ جملہ ذرا لائٹر موڈ میں.
بہت سارے لوگ، اب مجھے معلوم ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے قوانین کچھ اور ہیں، لیکن جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، اور چونکہ ابھی تک اتنے سالوں کے بعد بھی آپ نے اپنا وہ کلچر، وہ ویلیوز حتی الامکان مینٹین رکھی، 100% تو پاسبل ہی نہیں. اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کتنے ہی ایسے فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ جس سے شادی ہوئی تھی وہ بہترین، خوبصورت، بہت ہی زیادہ دیکھ کے اس کا سلیکشن کیا گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے شادی کے بعد اپنا خیال ہی نہیں رکھا. 4 سال 5 سال 6 سال میں ہی وہ کچھ کی کچھ ہو گئی، تو اب شوہر کی نگاہیں کہیں اور جانے لگی. اب میں نے کہا اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، بلکہ کافی اس میں جوک بھی ہے، لیکن ایک بڑا ریزن یہ بھی، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو رسول کی حدیث ہے نا، وہ بالکل اس کی الٹ حدیث ہے. یعنی الٹ کا مطلب یہ کہ دوسرے ڈائریکشن میں ہے کہ بیویوں نے جا کے کمپلین کی تھی. مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، تو پیغمبر اسلام نے اس وقت خاص طور پر ڈانٹا تھا اور کنڈیم کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جس طرح تم اپنی بیویوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں گی، تو اس طرح بیویاں بھی تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں. یہ آج کی حدیث نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی حدیث. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت حسین، جمیل، بیوٹیفل، پریٹی قسم کی کسی کی بیوی ہو، اللہ نے اس کو اسی طرح پیدا کیا، لیکن اگر وہ اس کی اپنی مینٹیننس کا خیال نہ کرے، میں زیادہ الفاظ کے چکر میں نہیں پڑھ رہا، تو چند سالوں کے بعد کیا انجام ہوتا ہے، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی. تو اب یہ کہ خالی لڑکی کا مسئلہ نہیں، کچھ زیادہ ہی لڑکی کی بات ہو گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے کہا بلڈنگ ہے، مکان ہے، ہر چیز کے بارے میں اصول ہے. ایون عبادتوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، دیٹس ناٹ انف. اس نماز کی حفاظت کرنا، اس نماز کو بچانا. وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، جو آیت میرے مولا نے ولادت کے بعد خانہ کعبہ میں یا خانہ کعبہ سے نکل کے پیغمبر کی گود میں جا کے تلاوت کی تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس میں مومن کی پہلی کوالٹی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے فل کنسنٹریشن کے ساتھ، مگر آخری کوالٹی یہ بتائی گئی کہ اولئک هم علی صلواتهم یحافظون، جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں ان کی آخری کوالٹی قرآن بتا رہا ہے یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں. تو خالی نماز نہیں بلکہ ہر عبادت کا اصول یہ ہے. جیسے نماز کے بارے میں اب آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آدمی کے دل میں ایک قسم کا گھمنڈ آ گیا، ایک تکبر آ گیا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، اور وہ آدمی دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو حقیر سمجھا، اپنی نماز کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھا، نماز ضائع ہو گئی. اور سورہ بقرہ کا وہ پیج جہاں آیت الکرسی آئی، آیت الکرسی سورہ بقرہ میں آئی، یہ تیسرے پارے کے پہلے پیج پر ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم، وہاں پر آیت الکرسی سے بالکل ملی ہوئی آیت آئی کہ راہ خدا میں تم صدقہ دیتے ہو، لیکن دیکھو احسان جتا کر جو اپنی چیریٹی ہے یا دان ہے یا صدقہ ہے اس کو ضائع نہ کرو. یہ خود بہت واضح آیت ہے تیسرے پارے کے پہلے پیج پر. تو یہ کیا ہو گیا کہ عام دنیاوی چیزوں کے علاوہ عبادتوں میں بھی یہ اصول چلتا ہے کہ خالی عبادت کر لینا از ناٹ انف، اس کو بچانا ضروری ہوتا. اس میں ایک بہت ہی مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول مسجد النبوی کے ممبر پر وہ ذکر خدا کا رتبہ، شان، فضیلت بتا رہے تھے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں روایتیں آئیں کہ قرآن کے بعد اس کائنات کا سب سے اچھا ذکر یہ. اور امام معصوم نے اس کو پھر کعبے سے بھی مثال دی. چوتھے امام کے حالات میں کعبہ، حج، عمرہ، اس کی بہت اہمیت ہے. تو ایک مجلس جو ابھی اس کے بعد 4 مجلسیں ہوں گی، ایک مجلس پوری نہیں تو کم از کم اس کا اچھا خاصا حصہ حج اور چوتھے امام کے حوالے سے آئے گا. لیکن معصومین نے کہا یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو خانہ کعبہ کے وہ 4 کونے سمجھو، حجر اسود سے شروع کر کے رکن یمانی تک.
جس کی فضیلت کو سارا عالم اسلام جانتا ہے. میں اس تسبیحات اربعہ کی فضیلت پہ مجلس نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ آج کا موضوع تو یہی رہ جائے گا. بہرحال ان شارٹ، جیسا امام معصوم نے فرمایا کہ قرآن کو چھوڑ کے اس کائنات کا بہترین ذکر یہ، اور ہمارے پاس جو ایک سمجھے کہ خاص گفٹ والی نماز ہے، اس کا نام ہی ہے نماز ہبوا، نماز ہبا. ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، گفٹ والی نماز. لیکن نماز جعفر طیار بھی اس کا نام ہے، اور زیادہ آج کل مشہور ہو گیا، جس کے بارے میں خیبر کے حوالے سے پیغمبر کا جملہ کہ آج خیبر کا قلعہ فتح ہوا یعنی مرہب مارا گیا. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور اسی دن جعفر طیار رسول سے ملے. وہ تو وہاں تھے نا، ایتھوپیا حبشہ میں واپس آئے، تو پیغمبر نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اس کی خوشی زیادہ مناؤں، خیبر کی فتح، خیبر عالم اسلام کا کتنا بڑا یہ ایک واقعہ، اس کی خوشی زیادہ مناؤں، یا جعفر طیار کے آنے کی. تو ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک گفٹ دیا. وہ کیا؟ 300 ٹائمز سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب مختلف حوالے سے مجھ سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں، جو لوگ میرے ساتھ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، تو مولانا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو دعائیں پڑھی جاتی. سب سے بہترین دعا کون سی؟ وہ ہے بالکل جو طواف کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی رکن یمانی جہاں دیوار شق ہوئی تھی مولا کے لیے، اور حجر اسود، اس کے بیچ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے صحن کی سب سے اہم دعا. شارٹ، ہر ایک کو یاد، آرام سے پڑھ سکتا. تو پیغمبر اسی طرح سے یہ جو میں نے ابھی خانہ کعبہ کے حوالے سے کہا، یہ معصوم کی حدیث، امام کی، لیکن پیغمبر ہو کہ امام یہ ذکر خدا کی اہمیت بتا رہے ہیں. تو ایک دن پیغمبر نے اس سبحان اللہ والحمدللہ کی فضیلت بتائی کہ جب کوئی آدمی یہ جملہ کہتا، اسی وقت اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت کو اگا دیتا ہے یا پیدا کر دیتا ہے. تو سننے والے مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہمارا کتنا بڑا باغ ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں روزانہ دن میں 100 مرتبہ یہ کہتا ہوں تو 100 درخت تو روز پیدا ہو رہے ہیں. اب اگر آدمی 365 ڈیز ایک سال میں ہی دیکھ لے، اور اگر 10 سال ہو. پیغمبر نے کہا بے شک اس ذکر کی وجہ سے بہت بڑا باغ ہوگا تمہارا، بشرط یہ کہ تم یہاں سے آگ بھیج کر اس باغ کو جلا نہ دو. جنت میں آگ جائے گی دنیا سے. جنت میں ویسے تو آگ نہیں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا وہاں کھانے وغیرہ کیسے پکائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال آگ جا کے اس کو ضائع نہ کر دو. پھر پیغمبر نے وضاحت کی کہ ذکر خدا ہو کہ دیگر عبادتیں، ان کی حفاظت بہت ضروری. اچھا، یہ پورا ایک عشرے کا میرا ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام ہی ہے حفاظت ایمان و حفاظت اعمال. ایمان کی حفاظت، چونکہ چوتھے امام کی بہت ہی اہم حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ہے. وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ آخری زمانے میں ہاتھ پر آگ رکھ کے کھڑا ہونا ایزیئر دین پروٹیکشن آف ایمان، یہ چوتھے امام کی حدیث. یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ ہاتھ میں کوئلہ رکھ کے، برننگ کول ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بہت آسان ہے. اور یہ کہا جائے کسی سے کہ اپنا ایمان صرف ایک دن بچا لو، صرف ایک دن، وہ مشکل ہے. یہ چوتھے امام ہی کی حدیث ہے. تو حفاظت ایمان چوتھے امام کا میسیج، اور حفاظت اعمال اس کے ساتھ. تو بہت ساری اس میں حدیثیں پڑھتا ہوں کبھی موقع ملا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا، میں نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ جس سال میں اس پہلے سیڑھی کو اس پہ نہیں چڑھ پاؤں گا، وہ میرے ریٹائرمنٹ کا سال ہوگا، یہ پوری ذاکری اور خطابت سے. تو خیر، یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اب بات کیا ہو رہی تھی کہ حفاظت. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ اے رسول اگر تم نے بلغ ما انزل الیک، یہ حکم ولایت علی، من کنت مولا کا حکم امت تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اگر تمہارے بعد علی تمہاری رسالت کی حفاظت کرنے والا نہ رہا. تو یہ اعلان ضروری ہے، اپنے بعد علی کو پروٹیکٹر بنانا ہے اسلام کا، وہ بچائے گا اسلام کو. ورنہ 23 سال پیغمبر نے محنت کی، 124 انبیاء کی محنتیں پیغمبر نے پہنچائی. پیغمبر کے بعد وہی ہوتا.
جو نوح کے بعد ہوا، جو ابراہیم کے بعد ہوا، جو موسیٰ کے بعد ہوا، جو عیسیٰ کے بعد ہوا، کہ پیغام سارے نبی لے کر آئے. اور بڑی زحمتیں، حضرت نوح کی ایج، اور قرآن نے ہی بتایا کتنی ایج ہے، تو وہ ساری محنت ضائع ہو گئی. کیوں؟ بعد میں ان کو، ان انبیاء کو علی جیسا کوئی وسیع نہ ملا، تو کہا کہ اگر تم نے علی کو مقرر نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ. اب بات یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی کہ اس آیت کے بعد پیغمبر نے غدیر خم کا اعلان کیا اور علی کی امامت کو آفیشلی ڈکلیئر کیا. علی تو ہمیشہ سے امام وقت ہے، لیکن آفیشل ڈکلیریشن تھا غدیر خم. یہاں سے ہمارا آج کا سبجیکٹ شروع ہوا. اب مجلس شروع ہوئی کہ اب باقی جتنے امام ہیں اسی طرح سے ہر امام معصوم نے اپنے بعد دوسرے امام کو باقاعدہ آفیشلی اسی طرح سے ڈکلیئر کیا. میرے مولا کے فضائل کی حدیثیں جس دن سے اسلام آیا اس دن سے غدیر تک مسلسل بیان ہوتی رہی. یہ نہیں ہے کہ غدیر قم میں فضیلت آ رہی ہے، غدیر قم میں آفیشلی کہا کہ اب یہ پہلا امام. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دعوت ذی العشیرہ جہاں پیغمبر نے اپنی رسالت شروع کی وہیں سے علی کا اعلان ہو گیا، تو یہ حدیثیں آتی رہی لیکن آفیشل. اب اسی طرح ہر امام اپنے بعد والے امام کی فضیلتیں بیان کرتا رہا، ان کے بہت سارے معجزات بیان کرتا رہا، لیکن امامت کا ڈکلیریشن ہوتا تھا بالکل آخری موومنٹ میں جا کر. مولا کا مشہور واقعہ ہے مصائب کا کہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں سب کو بلایا اور سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا سوائے عباس کے ہاتھ کے، جس پر ام البنین رونے بھی لگی. اور آپ مصائب میں روایت سنتے ہیں کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، باقی ہر ایک. تو یہ ایک سلسلہ چلا. مگر اب آئیے اصل موضوع. مگر چوتھا امام، اونلی امام ہے کہ جس کی امامت کا آغاز یا اسٹارٹ ہوا ہے ایک مسئلہ شرعی سے، ایک فقہی مسئلے سے، واجبات و حرام کے ایک مسئلے سے. اور وہ ایک بہت اہم وجہ تھی، اس کا ریزن بہت اہم تھا. پہلے وہ ریزن بتا دوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امام کے زمانے میں ہوتے تو یہ اسلام کو سمجھنا کتنا ایزی ہوتا، کوئی پرابلم ہوتا جا کے امام سے پوچھ لیتے. ابھی جو ہے میکسیمم ہم جاتے ہیں مرجے تک. اب مرجے کا مسئلہ یہ ہے کہ مرجے کے فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے، ایک مرجے ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا فتویٰ دیتا. بلکہ مرجعیت کے خلاف اور اخباری مذہب کا سب سے بڑا ٹول یہی. باقی ساری باتیں جو وہ بتاتے ہیں وہ تو سب نانسنس باتیں ہوتی، لیکن سب سے بڑا ٹول ان کا یہی کہ اگر یہ مراجع بالکل صحیح ہیں تو اللہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، رسول کا پیغام ایک ہے، قرآن ایک ہے، فتوے دو کیوں ہیں؟ بھئی باقی ساری باتیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ 70,000 حدیثیں خود پڑھے اور سب کا ترجمہ کرے اور ہر حدیث کے اوپر عمل کرے، اور نماز بھی مرجع سے نہ لے، خود جا کے دیکھے کہ چھٹے امام نے نماز کا کیا طریقہ بتایا. کون آدمی ایسا ہے جو 70,000 حدیثوں کو پڑھ سکتا ہے اپنی اس زندگی میں جس میں اس کو رزق بھی کمانا ہے، اولاد کی تربیت بھی کرنا ہے؟ تو باقی ساری باتیں تو خالی تھیوری بک میں لکھنے کی. لیکن یہ ٹول بہت کام آتا ہے کہ جب دین ایک ہے تو فتوے دو کیوں ہیں؟ جب قرآن ایک ہے تو واجبات کے بارے میں، حرام کے بارے میں. اب اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا. اس لیے وہی ایگزامپل دے دوں کہ جس کو ہر آدمی سمجھ جاتا ہے. سب سے زیادہ پرابلم کب آتا ہے؟ چاند، اور وہ بھی عید کا چاند. رمضان کے چاند میں بھی اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، جبکہ مسئلہ سیم ہے وہاں پہ، سیم مسئلہ، لیکن وہاں اتنا نہیں. عید چونکہ آپ کی تو خیر کمیونٹی ایک ہی خاندان ہے تو اتنا شاید نہیں ہوتا ہوگا، لیکن باقی ہوتا. اچھا یہ تو ہو گیا عید کا مسئلہ. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا دھمال ہوتا. لیکن جو واقعاً بعض اوقات میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ، جس نے ساری زندگی مرجعیت کا ڈیفنس کیا. ہم کون ہیں کہ ڈیفنس کرنے والے، لیکن جو اپنی شرعی ذمہ داری. میرے لیے عید کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں. میری عید کسی اور دن ہو، میرے بیٹے کی عید کسی اور دن ہو، میرے پوتے کی عید کسی اور دن ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن واقعاً جو مسئلہ مجھے پیش آتا وہ ہے عاشور کا، کہ ہم نے عاشور منا لیا ہے. ہمارے نزدیک اگلے دن 11 محرم ہے، لیکن ابھی وہ چاند کے مسئلے کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کے لیے عاشور نہیں. اور اسی طرح گھر والوں کا مسئلہ ہے کہ ہم عاشور منا رہے ہیں، ان کے عاشور نہیں ہے. عاشور کی جو ایک فیلنگ ہے نا، عاشور کا جو ایک غم ہے نا، عاشور کے حوالے سے جو ایک مومن ہے وہ عید سے زیادہ
جو ہے وہ پرابلم پیدا کر دیتا ہے خاندانوں میں. لیکن واجبات واجبات ہیں، فتویٰ فتویٰ ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو ایک سوال پیدا ہوتا کہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آج امام ہوتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، ہم جا کے ڈائریکٹ امام سے پوچھ لیتے. میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہ ایک جملہ کہا تھا، اس سے زیادہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں. جتنے جھگڑے مومنین کے درمیان امام کے پریزنس میں ہوئے تھے، آج تو کچھ بھی نہیں ہوتے. امام کے ہوتے ہوئے جو پرابلم ہوئے تھے مومنین کے درمیان، امام ہیں لیکن آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑا ایزی ہوگا، جائیں گے امام سے مسئلہ پوچھ کے آ جائیں گے. آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا اس زمانے میں کہ امام ہے کون. ایک حدیث جو ہمارے پاس ہے جس میں پیغمبر نے 12 اماموں کے نام بتائے ہیں، وہ حدیث ہر ایک کو نہیں بتائی گئی تھی، بہت کم لوگوں کو. جابر ابن عبداللہ انصاری ڈھونڈتے رہتے تھے نا وہ، اور لوگ ان کو پاگل کہتے تھے اس لیے کہ وہ حدیث ہر ایک کے نالج میں نہیں تھی. وہ آج کتاب میں آ گئی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر مومن اس کو جانتا ہوگا. مومنوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں. اس وقت ہر مومن کو صرف اپنے زمانے کے امام کا نام معلوم ہوتا تھا، ان کی شہادت ہو گئی وہ کنفیوز ہوتا تھا ان کے بعد کون امام. اب یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. لیکن سب سے پہلے یہ پرابلم مومنوں کے بیچ میں، عام مسلمانوں کی بات تو چھوڑی، وہ تو پہلے دن سے ہی علی کو چھوڑ کر اپنا الگ راستہ بنا چکے تھے، لیکن جو علی کو مان رہے تھے ان کے درمیان پہلی دفعہ یہ ڈسپیوٹ، اللہ طول عمر عطا کرے آیت اللہ العظمیٰ آغا علی حسینی سیستانی کو. لیکن جیسا کہ میں اس سال کئی جگہ مجالس میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ساری دنیا اور سارا عرب میڈیا اس وقت تیار بیٹھا ہے کہ خدا نخواستہ ان مرجے کو کچھ ہو گیا اس کے بعد دیکھو کہ ہم شیعت کے کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اور ساری تیاریاں. اور میں اس میں پھر ایگزامپل بھی کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کرتے رہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک اللہ بھی ہے جو نظام چلا رہا ہے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ وہ لوگ الرٹ بیٹھے ہیں اور ایسے عجیب مرجے آپ کے سامنے آئیں گے. ایک پرابلم تو ابھی ہے نا، جو میں نے کل رات کی ایک مجلس میں پڑھا تھا اور پتہ چلا کہ یہاں کچھ لوگوں نے سن لی وہ مجلس. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. ابھی پڑھ کے آیا، میرے خیال 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے معلوم آئی مجلس، جبکہ اس میں 2-3 بہت اہم میسیج تھے، جن میں سے ایک چھوٹا میسیج یہ خالی میسیج دے رہا ہوں، ورنہ وہاں تو پوری ڈیٹیل میں نے دلیلوں کے ساتھ. وہ یہ کہ ابھی اس وقت ہمارے لیے پرابلم کیا ہے، بہت اہم پرابلم ہے، چھوٹا موٹا پرابلم نہیں ہے. ممبر پر کس کو جانے دیں کس کو نہ جانے دیں. اتنی عقیدت اور احترام نہیں چلے گی کہ جو آ کر کہے کہ میں ذاکر حسین ہوں تو آپ نے کہا بسم اللہ آئیے ممبر کے اوپر. یہ ممبر حرکت و ناقص کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا اور بہت سخت کرائیٹیریا. اور باقاعدہ میں نے ہسٹری کے 2 بہت امپورٹنٹ واقعات پڑھے تھے، ایک کل رات کو، ایک 4 دن پہلے وہیں پر. میں نام وام نہیں لیتا ان جگہوں کا جہاں میں مجلس سے پڑھتا ہوں کہ اگر کسی نے اب تک وہ نہیں سنا تو میرا نام میں نام لوں گا تو کہیں وہ جا کے آج رات کو نہ سن لے تو پھر وہ جب مجھے یہاں وہی چیز ریپیٹ کرنا ہے وہ رہ جائے گی. تو یہ بہت اہم مسئلہ ممبر پہ جانے والا. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھانے والے سے زیادہ اہم ہے ممبر پہ جانے والے کا سلیکشن، کہ صحیح آدمی کا سلیکشن ہونا چاہیے. نماز پڑھانے والا اپنی نماز پڑھا رہا ہے لیکن آپ خود اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ثواب آپ کا بڑھا رہا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی غلطی اور خرابی ہے تو اس سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ممبر پہ جانے والا اگر غلط آدمی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے غلط بات کہہ رہا ہے، یہ بیچارہ خود نہیں جانتا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ایک کلچر تھا، انڈیا میں بھی تھا، ایسٹ افریقہ میں بھی تھا، کہ بھئی ہر ایک کا دل چاہتا ہے میں ثواب لوں، ذکر امام مصائب اس کا ایک ثواب ہوتا، مجھے یہ ثواب ملنا. تو پہلے ان سے کہا جاتا تھا، جو آج سے پہلے کی جنریشن پڑھیے، آپ یقیناً مصائب پڑھیے، لیکن یہ کتاب لے کے کھولیے، کیا کہتے تھے اس کو گجراتی میں چوپڑی شاید، کہ اس کو اس میں سے پڑھیے، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہنا ہے، کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ اسی میں سے یہ واقعات پڑھ دیجئے، کھول کے اپنے سامنے رکھ کر، یاد کر کے نہیں آئیے، اس میں آدمی بھول جاتا ہے، اور وہی لفظ بلفظ پڑھیے تو کم از کم یہ تو امکان رہے گا نا کہ یہ آدمی کو گمراہ نہیں کر رہا ہے. تو ممبر بہت بڑی چیز ہے، ممبر سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے، ممبر سے آدمی کی اصلاح بھی ہوتی ہے. تمام مومنین کی یہ ذمہ داری کہ سننے بھی جائیں مجلس تو اس لیے نہیں کہ جی وہ ہمارا سینٹر ہے تو وہاں مجلس ہے تو جانا ہی جانا ہے، چاہے کوئی بھی پڑھ رہا ہو. اور ممبر کی
جو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے. اب یہ بات بہت جو آج میرے ذہن میں سبجیکٹ ہے نا اس سے ہٹ رہی ہے. میں اس کو مزید آگے بیان کروں گا کیونکہ یہ جو فارمولہ ہے نا کہ ممبر پہ جانے والا ٹھیک ہو، یہ بھی چوتھے امام نے دیا تھا نا. جب یزید کے خطیب نے ممبر پر جا کر وہ ساری باتیں کہی تھی جو ہم مصائب میں سنتے ہیں اور میں بھی مصائب میں ہی پڑھوں گا، تو چوتھے امام نے کہہ دیا تھا نا کہ تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا، تجھے اس ممبر پہ آنے کا حق ہی نہیں. بہت مشہور خطبہ. یہ بھی چوتھے امام نے ممبر کے حوالے سے ذمہ داری پہلی دفعہ چوتھے امام نے بتائی ہے. تو یہ بعد میں ہوگی. ممبر ہمارا ابھی تک زیادہ سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ممبر اس کے اوپر کون جا رہا، تو اسی میں جو بالکل معصوم سے بھولے بھالے سمپل لوگ ہیں جنہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، تو جو بھی آ جاتا ہے. بھائی ذاکر حسین ہے جو پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہوگا، یہ نہیں چلتا. اتنے بھول پنے سے دین حاصل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کی عقیدت ہے. اب تیاری کی جا رہی کہ مرجعیت کے حوالے سے اسی بھول پنے سے فائدہ اٹھائے گا. ایسے ایسے مرجع آپ کے سامنے لائی جائیں گی. اور آپ میں سے میرا خیال ہے، میں نہیں جانتا، اکثریت کا تعلق شاید بزنس سے. بزنس میں تو سارا کمال ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے. اس پر میں نے 3-4 مجلسیں پڑھی ہیں اس ایام اعظام میں مختلف جگہوں پہ، تو میں اس بات میں جا نہیں رہا ہوں. ابھی مرجعیت کے حوالے سے دیکھیے گا، خدا طول عمر عطا کرے آغا سیستانی کو. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی دشمن صدام نے کیا کچھ نہ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آغا خوئی کے بعد ختم ہو جائے گی مرجعیت. سیستانی جیسا مرجع ہمارے سامنے آگے تو اللہ تو کرے گا انتظام. مسئلہ ہوگا عام آدمیوں کا کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے. جو ابھی ممبر کے ذاکر کو نہیں پہچان پا رہے، مرجع تو اور بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور امام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا مسئلہ تھا امام کو پہچاننا. ہمارا زیادہ سے زیادہ جو پرابلم ہوگا وہ ہوگا کہ ہم غلط مرجع کی تقلید میں چلے گئے. وہ بھی جان بوجھ کے تو نہیں جائیں گے نا، بھول پنے میں جائیں گے، لا علمی میں جائیں گے، ہمیں معلومات نہیں. غلط مرجع کی تقلید میں جانے سے آپ کا ایمان ختم نہیں ہوتا، آپ میں زیادہ سے زیادہ گناہگار ہوگا. مرجع کی تقلید واجب ہے لیکن عقیدہ نہیں. غلط امام کو ماننا جو ہے نا وہ انسان جہنم میں چلا گیا. وہ مرجع کی طرح نہیں ہے کہ چلے اصل امام تو مثلا چوتھے تھے، ہم نے غلطی سے کسی اور کو امام مان لیا. یہ امتحان ان لوگوں کو دینا پڑتا تھا جو معصومین کے زمانے میں تھے. ان کو ہر امام کی شہادت پر ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اب نیا امام برحق کون ہے. اور اس پہ میری پوری ایک تقریر بھی ہے جس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ورنہ چوتھے امام کے حالات رہ جائیں. سب سے پہلے یہ پرابلم پیدا ہوا چوتھے امام کی امامت سے. سب سے پہلے مولا کی امامت کے مسئلے میں تو عام مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے. جو علی والے تھے وہ ایک طرف آ گئے. علی نے اپنی آخری عمر میں حسن مجتبیٰ کو اپنا نائب بنایا اور اپنی اولاد کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، کوئی پرابلم نہیں ہوا. حسن مجتبیٰ نے حسین کو امام بنایا، کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن حسین کے بعد پہلا پرابلم جو شیعت میں امامت کے حوالے سے آیا، اور پھر میں بتا دوں کہ مرجعیت کے حوالے سے یہ پرابلم کریٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی اور تقریر میں یعنی انہی 5 میں سے میں ذرا زیادہ بات کروں، لیکن آج میرے پاس وقت نہیں ہے. چوتھا امام. اچھا، بعض اوقات غلط چیز کے لیے بھی اتنی خوبصورت دلیل بنا کے پیش کی جاتی ہے، اپیلنگ دلیل، کہ دلیل ہم کو بہت اچھی لگتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، چاہے غلط نظریہ ہو، اس کی دلیل بڑی خوبصورت ہوتی ہے. جیسے شادی وادی میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بالکل، اب میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن بیکار قسم کی لڑکی ہے، بیوٹی پارلر اس کو اس طرح تیار کر کے سامنے پیش کرتا ہے کہ سبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تو کچھ اور ہی پیکنگ میں تو کچھ اور ہی پروڈکٹ نکل کے آگے. خیر، تو اب میں اس کی اس شکل صورت کے حوالے سے میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن ذرا بات سمجھانے کے لیے. تو اب خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ اپیلنگ دلیل جو دل کو اچھی لگے، جیسے آپ کے ہاں ایک مسئلہ نہیں ہے لیکن نارتھ امریکہ کے کئی علاقوں میں ایک مسئلہ، انگلینڈ میں مسئلہ ہے، پاکستان میں مسئلہ. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، وہ یہ نماز کہتے ہیں غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ اس کے اندر تشہد میں آپ مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دیتے. اچھا، اصول تو ایک ہی ہے نا کہ بھئی نماز
کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، مین میڈ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ میڈ عبادت ہے، اللہ نے جو بتایا اسی۔ اب وہ دلیل لاتے ہیں کہ پورا دین ٹھکرا دیا جائے گا اگر علی کی ولایت نہ ہو۔ بالکل صحیح بات، معصومین کی ایک نہیں کتنی حدیث ہے کہ چاہے تو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں اور کتنے حج کیے ہوں اور راہ خدا میں جہاد کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں موت آئی۔ صفا اور مروہ حج کی ایک ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ، ہمارے ہاں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے خانہ کعبہ کے طواف کو، صفا مروہ ایک چیز ہی اور ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت جب آدمی صفا مروہ کر رہا ہوتا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ 95% لوگوں نے حج یا عمرہ تو کیا ہوا، تو سب وہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ تو صفا مروہ وضاحت کرتا۔ لیکن صفا مروہ اس وقت آتا ہے ہمارے عمل میں جب ہم آلریڈی بہت تھک چکے ہوتے ہیں، طواف کر کے آئے، نماز طواف کر کے آئے، پہلے احرام پہن کے مکے میں آئے، تو صفا مروہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو، جلدی سے۔ بہت اہم جگہ، قبولیت دعا کے لیے بھی اور فضیلت کے لیے بھی۔ خود حج کی ایک دعا ہے، حج کی دعا کون سی؟ جو آپ میدان عرفات میں پڑھتے ہیں کہ خدا بندہ تجھے واسطہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان تجھے پکارا۔ ایک اہمیت ہے۔ اور ایک جملہ میں وہ کہہ دوں جو میرا ایک اور موضوع، اگر یہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلسیں نہ ہوتی تو شاید اس سال میں اس پہ بات کرتا، امام زمانہ کا موضوع۔ تو امام زمانہ کے موضوع میں ایک جملہ آتا ہے نا کہ جب امام آئیں گے تو اکیلے امام نہیں آئیں گے، ایک ایک کر کے باقی تمام امام بھی آئیں گے۔ ہاں، ایک ساتھ نہیں آئیں گے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آئیں گے، سارے امام آئیں گے۔ اچھا، اب باقی سارے امام کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں پتا۔ کون سی تفصیل؟ جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں جلدی سے، کیونکہ ابھی تو میرا موضوع بس میں نے ٹچ ہی کیا ہے۔ تفصیل یہ کہ زمانے کے امام ظاہر ہوں گے، ہر بچے تک کو معلوم ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ کے صحن میں ظاہر ہوں، اور اتنی تفصیل روایتوں میں آئی ہے کہ امام کا ایڈریس تک بتا دیا کہ امام کس جگہ پہ ان کا قیام ہوگا۔ یعنی مکے کے اندر امام ظاہر تو ہوں گے عاشورے کے دن فجر کے وقت، اس سے پہلے کہاں رہ رہے ہوں گے، وہ ساری ڈیٹیل بھی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مکے کا پورا جغرافیہ بدل گیا، جگہوں کے نام بدل گئے۔ اس محلے کا وہی نام ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ذی طویٰ، جو آپ دعائے ندبہ میں بھی کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کو کہاں جا کے ڈھونڈوں، اب رضوہ اور ذی طویٰ۔ کیا رضوہ کے پہاڑ میں جاؤں جو طائف میں ہے، یا ذی طویٰ میں آؤں جو مکے کا وہ محلہ ہے جہاں سے امام ظاہر ہوں گے؟ تو اتنی تفصیل آئی امام زمانہ کے بارے میں، کہاں ٹھہریں گے، کتنی راتیں وہاں پہ گزاریں گے، وہ کون سی جگہ ہے، دعائے ندبہ میں آپ اس جگہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، پھر وہاں سے امام جس دن ظاہر ہونا ہے خانہ کعبہ کے صحن میں آئیں گے۔ یہ ہے آخری امام۔ باقی 11 امام کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ 10 کے بارے میں ہم کو نہیں پتا، یعنی باقی جو 10 امام بچے کہ امام تقی کہاں ظاہر ہوں گے، امام کاظم کہاں ظاہر ہوں گے، امام سجاد، آئیں گے سب، لیکن کہاں آئیں گے، کس جگہ آئیں گے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ صرف امام علی کے بارے میں پتا، ایک آخری امام اور ایک امام علی، کہ امام علی کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ بین الصفا والمروہ، امام زمانہ کا ظہور خانہ کعبہ کی اس دیوار سے ہوگا جہاں دروازہ لگا، اور امام علی کا ظہور صفا اور مروہ کے درمیان سے ہوگا۔ تو یہ میں صفا اور مروہ کی ذرا سی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ذرا سا صفا مروہ کے بارے میں کوئی بھاشن سنے، اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ جلدی سے یہ عبادت مکمل کرنا ہے، اور سب سے زیادہ زحمت والی عبادت وہی ہے۔ اچھا، تو اب یہ بات ہو رہی تھی، ابھی میں ربط میں لاتا ہوں کہ روایت میں یہ جملہ آیا کہ تم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی اور 1000 سال اگر تمہاری عمر ہے، ساری زندگی روزے رکھے ہو، 70,000 حج کیے ہو، حتیٰ صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں موت آ جائے۔ صفا مروہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا احرام نہیں اترا ہے، بس اترنے والا۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر موت آ جائے طواف میں تو ابھی ایک واجب باقی ہے، 2 واجب، صفا مروہ آخری واجب ہوتا ہے، پھر تو تھوڑے بال کاٹنا ہے، ختم بات کا، وہاں موت آ جائے۔ لیکن اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں، منہ پہ دے ماری جائیں گی، سب بیکار۔ تو کوئی شک ہی نہیں کہ ولایت علی جو ہے وہ دین کی اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے پورے۔ خود مولا کا جملہ ہے نا، نہج البلاغہ کا 3 خطبہ، جسے دشمنان اہل بیت علی کا خطبہ اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں مولا نے اپنے
چند دشمنوں کی تفصیل بتائی، لیکن آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ میرا وہی مقام تو ہے نا جو چکی کے اندر قطب کا مقام ہوتا ہے، وہ جس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے۔ اب یہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، کہیں چکی کا نقشہ کھینچنے لگا تو بات کہیں چلی جائے گی۔ تو ولایت سب سے اہم، کہا جب اتنی اہم عبادت ہے ولایت تو کیسے ہو سکتا ہے نماز پڑھو اور ولایت علی کی گواہی نہ دو؟ دلیل بہت اچھی لگتی ہے، اپیلنگ بھی ہے کہ واقعاً نماز جیسی عبادت جس کے بارے میں ابھی میں پورا واقعہ پڑھ کے آ رہا ہوں، ایک سے پہلے کے عشرے میں مختصر بات، عرب کا ایک قبیلہ آیا تھا جس نے اور بہت طاقتور قبیلہ تھا اور بہت مالدار قبیلہ تھا، اور وہ قبیلہ ایسا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، اور اس نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے پہ تیار ہیں، نماز سے ہم کو ایگزمپٹ کیا جائے، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب پیغمبر نے کہا وہ اسلام ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، اسلام مائنس نماز از زیرو، نتھنگ۔ تو یہ نماز جیسی اہم عبادت اور ادھر ولایت علی جیسا اہم عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب دلیل اپیلنگ لوگوں کے دل کو لگ جاتی، اگرچہ بعض لوگ اس دلیل کو ذرا سا تھوڑا ٹویسٹ کر کے مسئلہ کچھ اور ہے بنا کچھ دیتے کہ دیکھیں یہ ہمارے مراجع یہ نماز میں کہتے علی کا نام آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو یہ کون سا فتویٰ ہے کہ نام علی سے نماز باطل ہے؟ تو یہ تو کسی مرجع نے نہیں کہا۔ کتنے آپ کو طریقے بتائے گئے ہیں نماز میں نام علی لینے کے، یہ آپ ضد کریں کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا جملہ بنا کے مراجع پیش کریں، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ اپیلنگ دلیل اپیلنگ، اسی لیے کتنے لوگ اس سے گمراہ ہو گئے اور اپنی نمازوں کے تشہد میں یہ ایڈ کر دیا۔ اچھا اب میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اول تو یہ یہاں جعفری سینٹر اٹلانٹا کا تو یہ موضوع نہیں، یہ آپ کا فتنہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ ایک بات میں نے کہہ دی کہ نماز تو وہی ہے جو اللہ میڈ ہے، جیسی اللہ نے بتائی، لیکن یہ میں نے مثال کیوں دی کہ دلیل بعض اوقات غلط بات کے لیے بھی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو وہ دلیل کو قبول کر لے۔ اور جو ممبر کے حوالے سے بات آئی تھی، تو جو بیچارے کچھ ذاکرین یا علماء اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے گمراہی پھیلاتے ہیں وہ تو الگ چیز، لیکن کچھ جو جان بوجھ کر پرپزلی انٹینشنلی پلانٹ کیے گئے ہیں وہ اسی طرح کی دلیلیں لاتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ مسئلہ آپ کا ہے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں ہر جگہ کا مسئلہ ہے، لیکن آج کا موضوع نہیں ہے۔ چوتھے امام کی امامت کا انکار، پہلا امام تھا 12 اماموں میں جس کی امامت کا انکار ان شیعوں نے کیا جو اس سے پہلے تک امامت کو مانتے تھے، اور اس کے بعد بھی امامت کو مانتے رہے، چوتھے امام، لیکن کہا یہ امام نہیں، ہمیں یہ امام نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے کے لیے ان کے جملے کیا تھے؟ یہ چوتھے امام کی امامت اسٹارٹ ہو رہی ہے، جملہ یہ تھا، شاید یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو جلدی سے آگے گزر جاؤ۔ کہ عیسیٰ کا رتبہ بلند ہے کہ آقا حسین کا؟ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا کو چھوڑ کر ہمارے ائمہ تمام انبیاء سے زیادہ افضل ہیں، کوئی اس کے اندر آرگومنٹ نہیں، کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں۔ اگرچہ اس کے لیے علماء ایک جملہ بھی کہتے ہیں، اور ذرا اس انداز سے کہتے ہیں کہ مجمع جوش آ جاتا ہے، لیکن میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے تو وہ جوش نہیں چاہیے جو سوڈے کی بوتل کا ہوتا ہے، تو اس لیے میں ٹھنڈے انداز میں کہ کون افضل ہے اس کا فیصلہ اس طرح بھی ہوگا کہ جب عیسیٰ بھی آئیں گے، حسین کا بیٹا بھی آئے گا، تو کون کس کے پیچھے نماز پڑھے گا اسی دن پتہ چل جائے گا کہ افضلیت کیا ہے۔ تو یہ جملہ کہا جاتا ہے، بڑے جوش سے کہا جاتا ہے، واقعاً جوش سے کہنا چاہیے، لیکن جو میرے اسٹائل ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ تو اب واپس آ جاؤں کہ حسین افضل ہے کہ عیسیٰ؟ کوئی شک نہیں، حسین افضل، بہت افضل۔ تو کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کی جان کو خطرہ ہو تو اللہ انہیں اس مکان سے اٹھا لے، اور قرآن نے کہا شبہ لہم، شبہ، یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کو خالی بچا لیا، دشمن سمجھتے رہے کہ عیسیٰ نہیں بچے، جو مین پوائنٹ تھا چوتھے امام کی امامت کے مخالف کا مین پوائنٹ۔ قرآن نے کہا یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا عیسیٰ کو شہید کرنے آئے، عیسیٰ غائب ہو گئے، اب وہ دشمن پریشان ہے کیا کرے؟ نہیں، پریشان نہیں ہوئے، شبہ لہم، وہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے۔ کیسے کہ جو اس کمرے میں داخل ہوا تھا، آپ تو یہاں رہتے ہیں، پتہ ہے نا کہ عیسیٰ کے 12 میں سے ایک نے ہی دھوکہ دیا تھا اور رشوت لی تھی، تو
وہ اندر گیا عیسیٰ کو گرفتار کرنے، عیسیٰ آسمان پہ گئے، اللہ نے اسی کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی، تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا یہ عیسیٰ ہیں، ان کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے پھر سولی دے دی عیسائیوں کے عقیدے میں۔ ہمارے حساب سے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہو کون آدمی تھا، عیسیٰ تو آسمان پہ گئے۔ کہا اب جو عیسیٰ سے افضل ہے اگر اس کی زندگی خطرے میں ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو شہید ہونے دے؟ اللہ نے بالکل وہی کیا جو عیسیٰ کے موقع پہ کیا، حسین کو آسمان پہ اٹھا لیا اور دشمنوں میں سے ایک کی شکل حسین جیسی بن گئی۔ دلیل بڑی اپیلی اتنی، آج آپ کو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایک تو آپ 1200 سال بعد آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک امام کا نام آپ کو معلوم ہے، لیکن اس وقت کہا کہ وہ تو حسین عیسیٰ سے افضل ہیں، تو وہ بھی اللہ نے ان کی جان بچا لی، وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ اب اس کے بعد وہی جملہ آتا ہے جو اس عیسائی پادری نے 8ویں امام سے کہا تھا، بہت مشہور ایک 8ویں امام کا مناظرہ ہے، اگرچہ نیکسٹ منتھ 8ویں امام کی شہادت کی مجلس آتی ہے، لیکن بہت مشہور مامون کے دربار میں ایک عیسائی واقعہ جاسلیق وہ آیا تھا اور آرگومنٹ ہوا تھا، وہ یہی دلیل لے کر آتا تھا جو میں چوتھے امام کے حوالے سے ابھی بیان کرنے والا ہوں، آدھی دلیل میں نے بیان کی۔ مجھے یہ بتا دیجیے گا یہاں گھڑی کہاں لگی ہے، کدھر اور اوپر؟ اچھا خیر، اچھا تو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بات ہی آج کی رہ جائے، جاسلیق آیا تھا اور اس نے پورے عالم اسلام کو گمراہ کر دیا تھا، کیا کہہ کر؟ یہی جملہ، عیسیٰ نبی؟ ہر مسلمان کہے گا بے شک۔ محمد نبی؟ بے شک۔ محمد مر گئے؟ یہ بھی ہر مسلمان کہے گا یقیناً دنیا سے گزر گئے۔ عیسیٰ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ۔ کب جھگڑا ختم؟ جب تک محمد زندہ تھے تب تو جھگڑا ہو سکتا تھا، یہ بھی نبی وہ بھی نبی، دونوں زندہ، کس کو لو؟ لیکن اب جب تم بھی مان رہے ہو کہ محمد دنیا سے چلے گئے تو اب جھگڑا ہی ختم، اب تو ایک ہی زندہ نبی بچا۔ تو جب ایک ہی زندہ نبی بچا ہے، تم بھی کہتے ہو عیسیٰ زندہ ہیں، تو ایک ہی زندہ ہے تو اسی کو مانو۔ اچھا اب دیکھیے دلیل میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن آدھے سے زیادہ مسلمان کنفیوز ہو گئے کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بات اس کی کھوٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں خوجے لوگ بیٹھے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے، وہ تو عام عرب تھے کہ نہیں بات تو صحیح ہے، اور کنفیوز ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں، کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ محمد زندہ ہے، یہ غلط ہے عقیدہ۔ یہ کہیں کہ عیسیٰ مر گئے، یہ بھی غلط۔ یہ کہیں کہ عیسیٰ نبی ہی نہیں تھے، یہ بھی غلط۔ تو ایسا وہ گھیرتا تھا غلط دلیل سے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ مامون نے 8ویں امام سے کہا مولا آئیے اپنی جد کے دین کو بچائیے، آپ مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، اور امام نے آ کے اس کے دلیل کو ایک جملے سے توڑا تھا نا۔ جب اس نے اسٹارٹ کیا کہ کیا عیسیٰ زندہ ہیں، امام نے کہا زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان پہ اٹھا لیا، رفعا اٹھا لیا، یہ قرآن کا لفظ ہے، شبہا یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ اور اس نے سوال کیا کہ آپ کے جد مصطفیٰ وہ مر گئے؟ ہاں مر گئے، دو باتیں دو ہو گئی، امام نے بھی کنفرم کر لی۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو پھر عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا وہ والا عیسیٰ نبی نہیں ہے، یہ والا عیسیٰ نبی ہے۔ یہ کون سے دو ہو گئے عیسیٰ؟ کہا اگر کوئی ایسا عیسیٰ اس دنیا میں آیا جس نے اپنے بعد محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس عیسیٰ کو میں نہیں مانتا ہوں۔ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے کہا میرے بعد محمد مصطفیٰ آ کے قیامت تک اسی کی نبوت رہے گی۔ اب نبوت کا انکار بھی نہیں کیا، لیکن جس طرح وہ گھیرتا تھا لا کے کہ عیسیٰ نبی ہیں تو زندہ ہیں تو ان کو مانو، کہا نہیں، عیسیٰ خود کہہ کے گئے کہ میرے بعد نبوت تو ان کی چلے گی۔ وہ جو دلیل بہت اچھی لگ رہی تھی ایک دم سے ختم ہو کے رہ گئے، زیرو۔ چوتھے امام کے حوالے سے یہ اعتراض ہو، چوتھا امام، میرا موضوع چوتھا امام، آقا حسین کا وہ شہید نہیں ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ بچ جائیں اور حسین جو ان سے افضل ہیں وہ مارے جائیں؟ اچھا وہ زندہ، جب وہ زندہ ہیں تو جب تک کہ کوئی امام زندہ ہو نیکسٹ امام نہیں آ سکتا۔ حتیٰ یہ ایک بحث ہے امام حسن و حسین کے حوالے سے، دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں جوانان جنت کے سردار، لیکن کیا جب تک امام حسن زندہ تھے اس وقت حسین امام تھے؟ نہیں تھے، یعنی ان کی امامت شروع نہیں ہوتی کہ جب تک ایک امام زندہ۔ کہا جب حسین زندہ ہیں تو یہ چوتھا کیسے کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں؟ پہلے حسین کی موت ثابت ہو پھر ہم ان کی امامت مانیں گے، چونکہ حسین زندہ ہیں، وہ اس دلیل سے کہ آسمان پہ اللہ نے اٹھا لی، تو یہ چوتھا امام نہیں ہے۔ خالی اتنی بات نہیں ہے،
کہا یہ امام نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ خیانت کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا دعویٰ امامت کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ میں کہا خالی یہ بات ہو کہ نہیں چوتھے امام نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا، لوگوں نے امام کہہ دیا، تو ہم ان لوگوں کو کنڈیم کریں؟ کہا وہ تو خود اپنے آپ کو امام کہہ رہے۔ بلکہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، میں مشہور واقعات پڑھ نہیں رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ حتیٰ جب جھگڑا ہوا تھا امامت کے مسئلے پر تو حجر اسود کے پاس گئے تھے چوتھے امام اپنی امامت کی گواہی لینے کے لیے، تو کہا کہ جب تک ان سے پہلے والا امام زندہ ہے کیسے یہ اپنے آپ کو امام کہہ سکتے ہیں، اور اگر کہہ رہے ہیں تو یہ غلط بیانی۔ بالکل وہی بات جو بعد میں آغا خانی اور بوہری فرقے نے 7ویں امام کے لیے کہی کہ ان کے بڑے بھائی امام تھے تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آئی ایم امام۔ چنانچہ وہ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ آج بھی آپ کاظمین جاتے ہیں 7ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ آتا ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا یہ لفظ کیوں آیا۔ ہاں اگر کوئی عالم آپ کے ساتھ ہے تو وہاں رک کے سمجھائے، اور کسی امام کی زیارت میں یہ لفظ کیوں نہیں آیا جو 7ویں امام کی زیارت میں، کاظمین کی زیارت، باب الحوائج کی زیارت، حاجتیں طلب کرنے کی جگہ، اور آپ کہتے ہیں مولا آپ پہ ہمارا سلام، آپ نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ یہ اور کسی امام کے لیے کیوں نہیں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ یہ اعتراض 7ویں امام پر تھا کہ جی وہ ان کے بڑے بھائی امام تھے، وہ مر گئے تو ان کے بیٹے امام بنے، وہ بہت چھوٹے تھے، تو چھٹے نے 7ویں سے کہا جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا تم معاملات کو سنبھالو، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو امامت اس کو دے دینا۔ کہا یہ امانت دی تھی، انہوں نے امانت پہ قبضہ کر لی، اور کہا میں ہی امام ہوں، اسی لیے وہ لوگ خائن کہتے ہیں امام کو۔ یہ دو فرقے، بوہری اور آغا خانی۔ اب آج کل کی دنیا میں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا ایکسپوجر ہے کہ کھل کے نہیں کہتے، لیکن ان کا نظریہ، اور ہم کو پھر گرچہ ہمیں ان کا نظریہ معلوم بھی نہیں، عام آدمی کو نہیں معلوم، پھر بھی زیارت میں کہا یہ جملہ قیامت تک پڑھتے رہنا کہ مولا آپ پہ ہمارا سلام، آپ نے کوئی خیانت نہیں کی، آپ ہی کا حق تھا، امامت آپ ہی کی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ چوتھے امام پر پہلا اعتراض آیا کہ جب آپ کا بابا زندہ ہے تو آپ کی امامت شروع ہی نہیں ہوئی۔ حکومتیں میں ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ ہے، ابھی وہ بادشاہت کر رہا ہے، لیکن اس کے بیٹے کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ کرسی پہ قبضہ کرنا، باپ کو قتل کرا دیا، باپ کو قید کر دیا، باپ کی آنکھوں میں لوہے کی سلائی پھیر کے اندھا کر دیا۔ انڈیا کی تاریخ میں بھی ہے، شاہجہاں کو اس کے اپنے بیٹے ہی نہیں، تو کرسی کا لالچ بہت بڑا لالچ ہوتا ہے، بادشاہت۔ اور آج کل بھی ہے، گلف کے کئی چھوٹے چھوٹے جو اسٹیٹس ہیں نا ان میں یہ واقعات ابھی پیش آئے 20th سینچری کے اندر۔ تو کہا یہی ہوا کہ امام اصل میں ان کے بابا تھے، ان کے دل میں امامت کی لالچ آ گئی، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو امام ڈکلیئر کیا، یہ امام نہیں ہے۔ اس فرقے کا نام ہے فرقہ واقفیہ۔ واقفیہ ایک فرقہ ہے بہت بڑا، جو آ کر امام واقف، عربی میں وقف کہتے ہیں اسٹاپ، یہ امام حسین پہ اسٹاپ کر دیں، کہا وہ رکے ہوئے، ہم وہاں رکے، تیسرے کے بعد چوتھے کو نہیں مانتے جب تک کہ حسین دنیا میں آ کر پھر اپنی نیچرل ڈیتھ حاصل نہیں کریں گے۔ اب یہ چوتھے امام کی امامت پہلا دن ہی، میں نے عرض کیا نا کہ مولا علی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا، شیعوں میں اختلاف نہیں ہوا، امام حسن کے ساتھ نہیں ہوا، امام حسین کے ساتھ نہیں ہوا، جس چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں منا رہے ہیں ہم لوگ، اور میں خمسہ پڑھ رہا ہوں، اس کی امامت یہاں سے شروع ہوئی۔ اب اس دلیل کا جواب کیسے دیا جائے؟ اب اس دلیل کا جواب کیسے دیا جائے؟ یہ دلیل ابھی آنے والی، اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے نا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں، زندہ نہیں، یہی ایک جواب ہو سکتا ہے نا، کہ پھر ہے کہ اگر ہاں وہ شہید ہو گئے ہیں تو چوتھا امام، پھر یہ امامت ملے گی۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، عیسیٰ کی طرح سے زندہ آسمان پہ نہیں اٹھائے گی۔ یہاں پہ رول شروع ہوتا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، دو امامتوں کو بچایا ہے زینب نے، حسین کی امامت کو بھی اور سجاد کی امامت کو بھی۔ یہ سجاد والا پہلو بہت کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنے اس وقت مصائب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا۔ زینب کبریٰ کا ایک چھوٹا سا جملہ، ہمارے یہاں اردو میں ایک کہاوت ہے کہ 100 سونار کی تو ایک لوہار کی، وہ سونار 100 مرتبہ ہتھوڑی چلائے گا لیکن لوہار ایک مرتبہ وہ ہتھوڑا چلائے گا، اس کی ساری محنت ختم۔ خیر، تو یہ ہے کہ ایک جملہ چھوٹا سا، لیکن اتنا بڑا فتنہ اس کی وجہ سے رک گیا۔ ہاں کچھ پرسنٹ لوگ تو پھر بھی گمراہی پہ رہے، وہ تو ہر دور میں رہے، لیکن جو ایک پورا فرقہ بن رہا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ حسین زندہ،
اور جب حسین زندہ ہیں تو نیا اگلا امام نہیں آ سکتا. جن امام کے حالات پڑھنے کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا وہ نہیں آ سکتا. پھر میں بات کہہ دوں کہ اگر وہ آ گیا تو دیٹ مینس یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں, یا نعوذ باللہ جھوٹا بھی ہے, خائن بھی ہے, لالچی بھی ہے, امامت پہ قبضہ بھی کر لے. سارے الفاظ میں کس دل سے کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ماحول کیا تھا. زینب کبریٰ کا ایک جملہ, اگر یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو زینب کا یہ جملہ آپ کو پریشان کر دے. مجھے یہاں اٹلانٹا کا نہیں معلوم, لیکن ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو سنڈے اسکول میں پڑھتی ہیں وہ مسئلہ ان کو بھی پتا. چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال 7 سال 8 سال, جو مسئلہ ان کو بھی پتا, وہ زینب کبریٰ کو نہیں پتا ہوگا جو انتی عالمۃ غیر و معلمہ و فہیمۃ غیر و مفہمہ. آقا سجاد نے کوفے میں کہا تھا, پھوپھی اماں آپ کا تو اتنا علم ہے, کسی استاد کی آپ کو ضرورت نہیں, وہ فہیمۃ غیر و مفہمہ. ایک چیز ہوتا ہے علم, نالج, ایک چیز ہوتی ہے عقل, وزڈم. جو رسول کے لیے بھی قرآن میں یہ 2 چیزیں آئی ہیں. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب کی تعلیم دیتا ہے, یہ نالج ہے, حکمت, یہ وزڈم. زینب کبریٰ کی سجاد کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ کے پاس علم بھی ہے, عالمہ غیر معلمہ, وہ فہیمۃ غیر مفہمہ. شہزادی کے حالات کا وقت نہیں رہا اس وقت, اور شاید اس وقت فورم بھی مناسب نہیں ہے. چوتھے امام, خیمے جل رہے ہیں, ایک ایک کر کے سارے خیمے جلتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ آخری خیمے میں آگ آ چکی اور ساری بیویاں اس آخری خیمے میں جمع ہو گئیں. اب کئی بار ایک بات میں کہہ چکا ہوں, لیکن چھوٹا سا جملہ ہے نا, اس لیے ایک بار اور ریپیٹ کر دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزیدیوں نے خیمے جلائے کیوں؟ یہ تو لالچی لوگ ہیں نا, یہ تو لوٹ مار کے لیے آئے تھے نا. بھئی آپ یہاں تک سنتے ہیں کہ ننھی سکینہ یا کربلا کی کسی اور بچی کے کان میں بہت ہی معمولی سے گوشوارے تھے, مثلا کیا اس کی ویلیو ہوگی $2, وہ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے کہ ہم کیوں چھوڑے, اپنا نقصان. خیمہ ٹینٹ اس کی اچھی خاصی ویلیو ہوتی, تو ان کو خیمے جلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ نہیں تو خیمہ, پورا خیمہ ٹینٹ اکھاڑ کے لے جانا تھا. لوٹ مار اسی کو کہتے ہیں. پھر کیوں جلائے؟ وہ صرف ایک جملہ جو تمام مومنین اور مومنات کو ساری زندگی اپنے سامنے رکھنا, وہ ایک جملہ کہ جب پہلے خیمے تک پہنچے یہ لوگ تو بیویوں سے کہا باہر نکلو, ہمیں خیمہ لے جانا ہے, لوٹنا. بیویوں نے یہ نہیں کہا کہ خیمہ نہیں لوٹنے دیں گے, کہا آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے ہیں, حکم امام ماننا ہم پر واجب ہے, چنانچہ ہم آقا کے حکم کی وجہ سے یہاں سے نہیں ہٹیں گے. ہر مومن مومنات زندگی پورا اس اصول پہ گزارے. آقا حسین کیا حکم دے کے گئے؟ کیا اسی بے حجابی کا حکم دے کے گئے؟ کیا اسی مکس گیجری کا حکم دے کے گئے؟ کیا اسی شام غزل کا حکم دے کے گئے؟ میں نے تو عجیب منظر نارتھ امریکہ میں دیکھا, ایسا پکا نمازی کہ نماز کی صف اول میں کھڑا ہوتا, اور ایسا پکا گانے کا اور راگ کا عادی کہ شام غزل کا پہلا ٹکٹ وہ خریدتا ہے $50. نماز میں بھی دیکھو تو سب سے آگے نظر آئے گا, اور وہاں وہ راگ اور گانے میں دیکھو تو وہاں بھی سب سے پہلے نظر آئے گا. خیر یہ تو میں اس پہ بات کروں گا, لیکن آج نہیں, بعد میں. تو اب انہوں نے ہمیں ایک اصول دیا کہ تمہارے سامنے صرف یہ ہونا چاہیے حکم امام کیا ہے. بیویوں نے یہ کہا کہ چونکہ آقا یہاں بٹھا کے گئے, تب انہوں نے مجبوراً آگ لگائی جب یہ بیوی خیمے سے نکلنے کو تیار نہیں. ایک اشارہ کر دوں, اب یہ چیزیں میں مدینے میں بیان کرتا ہوں. جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینے کی مسجد کا پہلا ایکسٹینشن ہوا, فوراً نہیں ہوا, کئی سالوں بعد, تو وہاں سارے مکانات سیدانیوں کے تھے, اور انہوں نے وہ مکان خالی کرنے سے انکار کر دیا, اور یہ کہا تھا یہ ہمارے جد رسول خدا ہم کو دے کے گئے. کیا حکم آئے؟ سارے مکان جلا. جب مکان جلیں گے خود ہی باہر نکلیں گے, ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا. آج بھی اس کی ایک نشانی مدینے کی مسجد میں موجود ہے. تو میں تو جن قافلوں کے ساتھ جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں, اور میری وجہ سے پاکستان کے سارے قافلے اپنے حاجیوں کو یہ بتاتے ہیں. آگ کیوں لگائی گئی؟ کسی کو کسی جگہ سے بائی فورس نکالنے کے لیے, جب وہ تیار نہیں. بیویاں دوسرے خیمے میں گئی تو اس کو بھی تو لوٹنا ہے نا. خیمے کی ایک ویلیو ہوتی ہے, قیمتی چیز ہے. تو وہاں گئے, وہاں بھی یہی ہوا. یہاں تک کہ جو لاسٹ خیمہ تھا, آپ خیمہ گاہ میں جاتے ہیں, کربلا کی زیارت تو 100% لوگوں نے کی ہوئی ہے جو میرے سامنے, بلکہ یہ جملہ بھی غلط. ایک بار کو چھوڑی, آپ نے 10 مرتبہ کربلا کی زیارت کی, اور سب ریسنٹ
ایک ہوتا ہے نا، لوگ کہتا ہے ہم مولانا ایک زیارت ہم نے 1950 میں کی تھی، ایک 70 میں کی تھی، ایک ابھی کی. ایسا نہیں، پچھلے 10 سال میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ لوگ گئے ہوں گے. تو خیمہ گاہ جاتے ہیں نا، وہ خیمے جو ہیں ایک ایک کر کے جل رہے ہیں، ایک ایک کر کے. آج میں یہ کیوں کہا میں نے جملہ خیمہ گاہ کا؟ خیمہ گاہ کا آخری خیمہ کون سا ہے؟ سب سے آخری خیمہ چوتھے امام کا. اب آپ جب داخل ہوتے ہیں خیمہ گاہ میں، ایک جناب ام فروا کا خیمہ ایک سائڈ پر ہے، ساری خیمے ایک لائن سے ہیں. چلتے چلتے آپ بیچ میں پہنچتے ہیں تو آقا حسین کا خیمہ آتا ہے، اس کے بیک پر جناب زینب کا خیمہ ہے. پھر آپ آگے بڑھتے بالکل اینڈ میں جہاں خیمہ گاہ ختم ہوتا ہے، باہر نکلنے کا راستہ ہے، وہ چوتھے امام آخری خیمہ. یہی سیکوینس تھا. سارے خیمے جل رہے ہیں، بیویاں ایک سے دوسرے، چوتھے پانچویں آخری خیمے میں پہنچ گئے. اب آخری خیمے میں ساری بیویاں جمع ہیں، چوتھا امام بھی موجود ہے. یہ مصائب میں آپ سنتے ہیں، شاید میں نے زیادہ اس پہ ٹائم لے لیا. اور یہ ساری بیویاں بھی ہیں اور شہزادی زینب بھی ہیں. اب اس کو بھی آگ لگا دی گئی. تو ایک مرتبہ اس وقت بھی بیویاں باہر نہیں نکلی. کہا کہ آقا حسین خیمے میں بٹھا کے گئے تھے، بلکہ 2-4 دفعہ یہ جملہ بھی جہاد کربلا میں کہا عورتوں سے کہ تم خیموں میں بیٹھو. 2-3 اصحاب جو تھے ان کی یا بیوی یا ماں نکل آئی تھی نا خیمے سے باہر جہاد کرنے. آقا نے کہا نہیں، تم خیموں میں بیٹھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے خیموں میں بیٹھنا. اب وہاں پہ بیویوں نے کہا کہ اب آخری خیمہ یہ جل جائے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یعنی کہاں جائیں کا مطلب پھر تو باہر نکلنا ہی ہوگا. جناب زینب سے کہا کہ آقا حسین ہم سے کہہ گئے تھے کہ اب کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو میری بہن سے پوچھنا، آپ بتائیے ہم کیا کریں. اگر آپ کہیں تو ہم جل کے مر جائیں گے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں نا، یہ آخری خیمہ، یا باہر نکل جائیں جو اب تک منع کر رہی تھی، یا مر جائیں. تو جناب زینب کبریٰ کو اتنا مسئلہ نہیں پتا جو ہمارے سنڈے اسکول کی 6 سال کی بچی جانتی ہے کہ اگر زندگی خطرے میں ہو تو حجاب معاف ہو جاتا ہے، بلکہ حرام ہو جاتا ہے. حجاب حرام ہو جاتا ہے اگر کسی کی زندگی خطرے میں ہو. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کتنے واقعات آتے تھے ان کے جو موجودہ ولی عہد ہیں ان سے پہلے. لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگ گئی ہے، لیکن ایک لڑکی کو آرڈر نہیں ہے باہر نکلنے کا، بلکہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کا حکم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لاک کر دو. جب تک یہ فائر بریگیڈ آتا ہے 100 200 500 لڑکیاں جل کے مر گئی. یہ ان کا حجاب تھا. دشمنان اہل بیت والا حجاب کہ مر جائیں، لیکن نہیں یہ وہ حجاب ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس کا ریورس. اب ہر چیز کا ریئیکشن ہے نا. اب کیا ہو رہا؟ کیا ابھی پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے جو سعودی عرب میں ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ کیا بیوٹی کمپٹیشن اور مس ورلڈ اور مس یونیورس، اس میں سعودی عرب کی بچیاں حصہ لے رہی ہیں، باقاعدہ میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ اس کا ریئیکشن. جل کے مر جائیں تمہاری بیٹیاں مر جانے دو، لیکن یہ دروازہ نہیں کھولے گا. خیر، تو بیویوں نے کہا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جانتی ہیں کہ جان خطرے میں ہو تو حرام ہے حجاب کرنا، حرام ہے، گناہ کبیرہ. کیا مسئلہ نہیں معلوم تھا زینب کبریٰ کو؟ پھر کیوں کہا کہ بیویوں ٹھہر جاؤ، پہلے میں اپنے بیٹے سے پوچھ لوں جو اس وقت میرا امام ہے، اپنے امام زمانہ سے پوچھ لوں، اپنے امام وقت سے پوچھ لوں، جو وہ کہے گا وہ ہمیں کرنا. شانہ ہلایا. اور پھر جب چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اب آپ لوگ جنگل میں نکل جائیں، تب زینب نکلی نا. مگر یہاں مسئلہ پوچھنا نہیں تھا مقصد، یہاں یہ جملہ کہنا کہ یہ ہے اس وقت میرا امام. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھیا حسین مارا گیا تبھی تو یہ امام بنا. وہ پورا فرقہ کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں، آسمان پر ہے، تو ان کی امامت کہاں سے شروع؟ زینب نے آگ کے درمیان، جلتی ہوئی آگ کے درمیان، جہاں خالی زینب نہیں ہے، پورا گھرانہ ہے انکلوڈنگ وہ سکینہ جس کے کرتے نے آگ پکڑ لی، لیکن اس آگ کے درمیان ایک لفظ کہہ کر چوتھے امام کی امامت کو ثابت کر کے اس پورے فرقے کی کمر توڑ دی. یہ زینب کبریٰ کا علم، صرف ایک لفظ، تو میرا امام وقت ہے. یہ جملہ اب زینب کبریٰ اگر کہہ دے کہ میرا بھیا مارا گیا ہے تو اس سے بڑی گواہی تو کسی کی نہیں آ سکتی ہے نا. چوتھے امام کی امامت زینب کبریٰ نے، رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں علی کی امامت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی کی امامت تھی. اور یہ زینب کبریٰ نے علی ابن الحسین کی امامت کا اعلان کیا جلتے خیمے کے درمیان. بھئی یہ فرق دیکھ لیجئے گا. وہاں اعلان کرنے والا رسول ہے، یہاں اعلان کرنے والی رسول کی بیٹی. وہاں علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں علی ابن الحسین کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے. لیکن وہاں غدیر کے میدان میں جشن کے درمیان اعلان ہو رہا ہے، یا کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے خیمے اور 18 لاشوں کے درمیان اعلان ہو رہا ہے. زینب کبریٰ، زینب کبریٰ. یہ اتنا سا لفظ اس پورے فرقہ واقفیہ کی کمر ہی نہیں توڑی.
چوتھے امام کی امامت کو بھی بچایا، اور جب یہ ثابت ہو گیا ان کی امامت ہے، وہ سارے الزامات ختم ہو گئے. نعوذ باللہ یہ جھوٹے. کیوں کہہ رہے تھے جھوٹے؟ کہ چونکہ اس سے پہلے والا امام زندہ ہے تو یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں. جب پہلے والا امام مارا گیا تو اب یہ جھوٹ تو نہیں رہا، یہ خائن ہے، زبردستی قبضہ کر رہے ہیں. ان کے دل میں لالچ آ گئی. یہ ساری باتیں، الزامات، ایک لفظ یہ میرے زمانے کا امام ہے، اس ایک لفظ نے کس طرح سے سجاد کی امامت کو بھی بچایا، سجاد کی عصمت کو بھی بچایا، اور سجاد کے اس پورے کردار کو بھی بچایا. یہ زینب کبریٰ اور سجاد کا رشتہ. مگر جو اصل بات کہنا تھی، یہ اصل بات تھی، لیکن اس سے ربط دے گا. مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مولا علی کی امامت کی بنیاد ہے اصول دین، عقیدے پہ. پیغمبر نے جو خطبہ دیا نا کہ ان اللہ مولا وانا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا، توحید، رسالت، امامت، فروع دین بتائے، اس کے ذریعے سے علی کی امامت بتائی. اور چوتھے امام کی امامت شروع ہوتی ہے مسئلہ شریعت اور واجبات کے مسئلے سے. تو جتنا وہ عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے، اتنا ہی یہ واجبات اور حرام کے انسٹیٹیوشن کو، اسی کا دوسرا نام آج کل ہے مرجعیت. تو یہ چوتھے امام کی امامت جس انداز سے، اور کسی امام کی امامت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسئلہ شرعی سے امامت شروع ہوئی سوائے چوتھے امام. اور یہاں پہ بس وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے ایک بات کہہ کے آج کی مجلس ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت یہ مسئلہ شرعی جو میں نے کہا نا، دین کے مسائل اور احکامات، اس کی وجہ سے ایک 21 سینچری کا ایڈوانسمنٹ ہے، کتنا انسان ترقی کر گیا. اور دوسری جانب مسئلہ شرعی اور یہ اسلام کا یہ سسٹم ہے زندگی کو. مسئلہ شرعی کیا ہے؟ اسلام کا سسٹم کہ کیسے زندگی گزارو. اب اس کے اندر اس وقت ہمارے حوزہ علمیہ کو ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے. 4 محرم کی میری مجلس پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ پاپولر ہو گئی. میں نہیں بتا رہا ہوں میں نے کہاں پڑھی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ پاپولر ہو. اور کیوں نہیں چاہتا؟ تاکہ مجھے دوبارہ آپ کے درمیان وہ پڑھنے کا موقع ملے. لیکن بہت زیادہ اس میں ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا حوزہ علمیہ اس وقت کتنا بزی ہے موجودہ زمانے کی ترقی کے ساتھ شریعت اسلامیہ کو ملانے میں. ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، اس کو میں فتنہ کہوں گا، لیکن اب بات پھیلانا نہیں ہے کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک گروپ، سب نہیں، ایک گروپ ہماری عورتوں کا ایسا ہے جو بہت زیادہ آزاد خیال ہے، اور دین، ایمان، اسلام، شریعت کوئی ان کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتا. وہ تو نہ شریعت کو مانے، نہ واجبات کو مانے، نہ حرام کو مانے. پتہ ہے کہ اسلام میں یہ جملہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ کرے، یعنی یہ نہ کہا جائے، نہ سمجھا جائے کہ میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. اسلام میں طلاق مرد دیتا ہے. انسٹاگرام پہ کوئی خاتون آپ کو ملیں گے، بڑی مشہور خاتون، وہ اپنے شوہر کو طلاق دے رہی. تو اب ایک تو وہ بہت ایکسٹریم والا گروپ ہے، وہ نہ ہماری بات سنے گا، ہماری کیا مرجع کی بات نہیں سنے گا. مرجع کیا، امام کی بات نہیں سنیں گے، رسول کی بات نہیں سنیں گے، مانیں گے نہیں ان مسائل جو عورتوں سے ریلیٹڈ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ مجھے خود ڈر ہے کہ میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں. اور ایک ہے بالکل پابند دین عورتوں کا گروپ، جو اللہ اور رسول نے کہہ دیا سمینا و اطانا، ہمارا کام ہے سننا اور اطاعت کرنا. نو آرگومنٹ، نو ڈیبیٹ، نو ریزننگ، کچھ ہمیں نہیں چاہیے. ابھی اس سے پہلے والے عشرے میں جگہوں کے نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، پوری ایک تقریر میری تھی کہ رسول خدا ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں مرد عورتیں دونوں تھے، کہ بھئی یہ حکم میں نے کیوں دیا. وہ کان بند کر لیتے، یا رسول اللہ ہمیں وجہ نہیں سننا ہے، ہم تو اس لیے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا. اگر ریزننگ آ جائے، جیسے مولا کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، آج 3 4 5 مرتبہ حج اور عمرے کا ذکر ہوا ہے، کعبے کی بات، صفا مروہ کی بات. مدینے میں جائیں گے تو ایک مسجد ہے 2 قبلوں والی. واقعہ ہر ایک کو پتہ ہے، قبلتین، ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے کہ رسول ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد آرڈر آیا ادھر رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو نمازی پیچھے کھڑے تھے وہ سب کنفیوز ہو گئے 2 رکعت کے بعد، میں ادھر نماز پڑھ رہے. اور پھر پیغمبر بالکل 180 کے اینگل پہ گھومے، اور جدھر پیغمبر کی بیک تھی ادھر رخ ہو گیا، جدھر رخ تھا ادھر بیک ہو گئی.
پھر ایک دو دلچسپ واقعات بھی میں نے پڑھے تھے لیکن وہ تو یہاں مجھے ریپیٹ نہیں کرنا. تو خلاصہ یہ کہ ایک دم سے جو پیغمبر اس طرح گھوم گئے تو نمازی جو پیچھے ہے نا. اچھا یہ واقعہ ہے مدینے پہنچنے کے. بعض علماء نے کہا 7ویں مہینے کا, بعض نے کہا 11ویں کا, بعض نے کہا میکسیمم 17th منتھ. اس وقت تک اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا. اور یہ واقعہ شہر مدینے کا نہیں ہے, مدینے سے باہر پیغمبر گئے تھے نا اس عورت کے پاس, ام بشر, جس کا بیٹا جوان بیٹا مرا تھا. پیغمبر کینڈولنس کے لیے گئے, نماز کا وقت آ گیا. چھوٹا سا قبیلہ اور اس میں بھی بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو ایک صف بھی پوری نہیں تھی, چھوٹی سی صف, مگر کنفیوز ہو گئے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچ نماز کوئی ایسا ان یوزول قسم کا کام کر دے جو نماز میں نہیں ہوتا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نہ نماز آگے بڑھائیں گے نہ نماز توڑیں گے, کنفیوز کھڑے رہیں گے, کیا کرنا. کبھی ہوتا ہے امام جماعت غلطی سے 2 رکوع کر لے, یہ کم ہوتا ہے لیکن 3 سجدے کر لے, یا ایک ہی سجدے کے بعد کھڑا ہو. تو اس کے مسائل تو اب لوگوں کو معلوم ہو گئے ہیں, لیکن جن کو نہیں معلوم وہ کنفیوز ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا. انہوں نے 3 سجدے کیے تو ہم بھی 3 کریں, یا نہیں ہم رک جائیں اور انتظار کریں کہ یہ اپنا غلط سجدہ کمپلیٹ کرے. مسجدوں میں یہ بہت ہوتا, تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ تھا. ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے, نماز کے مسئلے لوگوں کو نہیں معلوم, یہ رسول کو کیا ہو گئے. سب اسی طرح کھڑے رہے جو پرانی ڈائریکشن. صرف مولا جو تھے پیغمبر مڑے تو مولا بھی مڑ گئے. اسی لیے مولا کا ایک لقب ہے المصلی الی القبلتین, کائنات کا واحد آدمی جس نے ایک نماز رسول کے پیچھے 2 قبلوں کی جانب پڑھی, صرف علی. تو بعد میں کسی نے پوچھا تھا مولا سے کہ یا امیر المومنین, اچھا اس وقت یہ لفظ تو استعمال نہیں ہوا تھا, یہ تو غدیر خم کے بعد آیا, یا ابا الحسن. یہ سارے جو مسلمان 8, 10, 6 جتنے بھی اس صف میں تھے وہ سب کنفیوز کھڑے رہے, تو آپ کیوں نہیں کنفیوز ہوئے اور آپ نے کیوں رخ بدلا؟ مولا کا ایک جواب تھا جو الفاظ میرے. مولا نے کہا کہ میرا کوئی تعلق قبلے سے نہیں تھا, ادھر ہے کہ ادھر, میں تو صرف اپنے رسول کو دیکھتا تھا, جدھر رسول کا رخ ہے مجھے ادھر ہی رخ کرنا ہے. وہ ادھر ہیں تو میں ادھر کھڑا ہوں گا, وہ ادھر ہے تو میں ادھر کھڑا ہوں گا. دیکھیں یہ وہ جذبہ ہے جو ہر مومن میں چاہیے کہ رسول کا کیا حکم. بس تو ہیں واقعات تاریخ میں بہت سارے پیغمبر کے زمانے کہ بھائی وہ شراب جو حرام کی گئی تو اس کا ریزن یہ, کان بند کر دی, یا رسول اللہ ریزن نہیں سننا. اگر ریزن سننے کے بعد ہم نے شراب چھوڑ دی تو وہ تو اس ریزن کی وجہ سے چھوڑی ہے نا. جو آج لاسٹ ویک BBC میں آرٹیکل چھپا کہ دنیا اس وقت شراب چھوڑ رہی ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا بنایا جا رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خرابیاں سامنے آئی, لیور فیلئر کے اتنے کیس سامنے آئے. تو وجہ بتا دیں گے تو ایک نان مسلم بھی اس پہ عمل کرے گا. مسلمانوں نے کہا نہیں, ہمیں نہیں سننا, ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے, آپ نے کہا بس دیٹس انف. اچھا یہ 2 گروپ ہو گئے. ایک بیچ میں ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کشتیوں میں پیر رکھنا چاہتا ہے, پیغمبر کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتا, اور یہ ہے کہ جو اس کو آزادی چاہیے یا کچھ چیزیں جن میں وہ سیٹسفائی نہیں, اس میں وہ اپنی بات بھی چلانا چاہتا. تو ان لوگوں نے آج کل حوزہ علمیہ کو بہت بزی کر دیا, ایک الگ ریسرچ جاری ہے. اس کی ایک ایگزامپل آج دیتا ہوں, باقی شاید کچھ باتیں, کیونکہ چوتھے امام کے حوالے سے مسائل شرعی کی اہمیت ابھی مزید آئی, اور جہاں مسئلہ شرعی کی اہمیت آئے گی وہاں مرجعیت خود بخود آپ کو قبول کرنا پڑے گی. کہ جب یہ ہے نا کہ ہر چیز میں دیکھو اللہ کا حکم کیا, تو اگلا سوال ہوگا یہ ہم کو ملے گا کہاں سے اللہ کا حکم؟ ہم تو آسمان پہ جانے سے رہے سدرۃ المنتہا میں کہ وہاں سے لے کے آئیں. ہمارے پاس تو جبرائیل نازل نہیں ہوتے, ہمارے پاس تو ایک ہی فرشتہ آتا ہے, ملک الموت. تو نہیں, تو پھر یہ کہ ہمیں کہاں سے ملے, پھر خود بخود ماننا پڑے گا کہ مرجع. تو یہ 2 چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ جو بیچ والا گروپ ہے, نہ رسول کی مخالفت کرنا کھلم کھلا, جنت تو یہی دلوائیں گے نا, شفاعت تو یہی کریں گے نا, قبر کے عذاب سے تو یہی بچائیں گے, تو ان کو چھوڑنا بھی نہیں. اور وہ جو جن چیزوں پہ سیٹسفائی نہیں, تو اس میں ایک مسئلہ آج کل یہ بنا, ایسے یہ تقریباً 15 مسئلے. ایک مسئلہ یہ بنا کہ بہت سی لڑکیاں یا عورتیں آپریشن کرا کے مرد بن رہی ہیں. اچھا ایک تو وہ آپریشن ہوتا ہے جو میڈیکلی ضروری ہوتا ہے, اور ایک ہے کہ نہیں وہ بائی چوائس نہیں ہے لیکن بننا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر ہمارا بابا مر گیا, ہم لڑکی رہے تو ہمیں سنگل حصہ ملے گا, اگر ہم لڑکا بن گئے تو ہمیں ڈبل حصہ ملے گا. اچھا اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں تو ہمارے یہاں تو ہماری بچیوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے, بابا کے پاس ہے کیا, ٹوٹل اثاثہ ان کا $100 ہوگا, اس سے زیادہ تو آپریشن کا خرچہ آئے گا. لیکن جہاں ملینز کی بات آ رہی ہے, جہاں 15 ڈیری کوئن کی بات آ رہی ہو,
جہاں پہ بڑے عالیشان مکانات کی بات آ رہی ہو، ہے نا؟ پیسے والے لوگ بھی ہیں، مومن ہیں. اب یہ ہے کہ اس کا جو شیئر آدھا ہونے جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مرد بنا رہی ہے تاکہ وہ اس دولت کی کمی سے بچ جائے. تو اب یہ مسئلہ حوضے میں گیا کہ کیا اس طرح سے جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کنورٹ کر کے مرد بنایا تو اس کا حصہ ڈبل ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ اوریجنلی تو اللہ نے اس کو پیدا کیا لڑکی، ایک نہیں. ایسے یہ جو ینگ جنریشن کے مسائل ہیں اور شروع ہو گیا اس پر عمل، تو اب اس کے اوپر فتوے چل رہے ہیں. یعنی مراجع کو کام کرنا پڑا، ریسرچ کرنا پڑی. اس سے پہلے کبھی یہ مسئلہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا تھا. یہ ہے اجتہاد. چوتھے امام کی امامت کا آغاز جن مسائل شریعت پر جس طرح ان کے ساتھ آج پلے کیا جا رہا ہے. اور پھر وہی بات کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا مرجعیت کو تو یاد رکھیے کہ ایسا دھمال مچے گا اور ایسا کنفیوژن کریٹ ہوگا کہ پورا ہمارا سوسائٹی کا اسٹرکچر ہی تباہ ہو کے رہ جائے گا. اس لیے زینب کبریٰ نے جہاں اس ایک لفظ کے ذریعے سے چوتھے امام کی امامت کو بچایا، اپنے بھائی کی شہادت کو کنفرم کیا کہ وہ شہید ہو گئے، وہاں مسائل کی اہمیت کو بھی بتا دیا کہ اپنی طرف سے اپنے من سے کبھی فتویٰ نہ دینا. جو اللہ نے مرکز بنایا ہے، جس سے جہاں سے تمہیں علم لینا ہے، کانٹیکٹ وہی کرنا. ہمارے لیے آج مرجع ہے، اس وقت ہر ایک کے لیے امام معصوم تھا. اور یہ جو زینب و سجاد کا کمبینیشن تھا، اسی نے کربلا کے جہاد کو کامیاب کیا. چاہے وہ کوفے کے بازار ہو، چاہے وہ یزید کا دربار ہو، یہ جتنے بھی مرحلے آتے ہیں جنہوں نے کربلا کو بچایا ہے، نہ خالی زینب کا نام آ سکتا ہے، نہ خالی سجاد کا. سجاد اور زینب دونوں اس طرح سے ساتھ چل رہے ہیں. تو میرا ایک جملہ اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جناب زینب کا ایک ٹائٹل ہے، اور بالکل ٹھیک، شریکت الحسین. حسین کے ساتھ شریک ہو کے جہاد کیا ہے، لیکن وہ شریکت السجاد بھی. سجاد کے اس جہاد میں ہر منزل پہ ساتھ، اور سجاد کو بھی سب سے زیادہ جو دکھ ہے، جو 35 سال روتے رہے، وہ بابا کی شہادت پہ نہیں روئے. میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ. میرا جملہ کہیں آپ غلط نہ سمجھیں، اکبر کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ نہیں. میرے مظلوم آقا کا سب سے بڑا دکھ ہے زینب کے سر پہ چادر نہیں. منہال کی روایت بہت مشہور ہے. منہال مخلص مومن ہے، منافق نہیں ہے. آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا سجاد، آج کربلا کے واقعے کو 30 سال گزر گئے، میں 30 سال سے آپ کو روتے اور ماتم کرتے دیکھ رہا ہوں، کب تک؟ مولا نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا ان میں سے، وہ بھی مرا نہیں، کھو گئے. تو اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، نابینا ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی. میرے تو 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ میرے سامنے مارے. اب منہال گھبرا گئے. مومن ہے نا، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ مولا لیکن وہ جو آپ کے گھرانے میں جتنے مارے گئے سب شہید ہیں، انہیں تو ایک بڑا رتبہ ملا ہے، ایک بڑی فضیلت ملی ہے. آج بھی دشمنان اہل بیت یہی جملہ لاتے ہیں کہ شہید اتنی فضیلت ہے، اس پہ کیوں رونا؟ تو تفصیلی جواب تو یہ ہے، پھر ایک بار تذکرہ آ گیا عمرے اور حج کا کہ میدان احد میں جا کے جناب حمزہ کی قبر دیکھو اور جناب حمزہ کی قبر پہ رسول خدا کا ماتم دیکھو. تم زیادہ جانتے ہو کہ رسول زیادہ جانتے، لیکن مولا نے دیکھا کہ یہ دشمنی میں نہیں کہہ رہا، نہ سمجھی میں کہہ رہا. کہا کہ ایک بات بتا، اگر میں مان لوں کہ گھر والوں کی شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اس لیے رونا نہیں چاہیے، تو کیا ماں کا، بہنوں کا، پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں، درباروں، بلوائے عام نامحرموں میں جانا؟ ارے تجھے کیا معلوم کہ سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہے، اتنا کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کی حمایت کرے. کوفے کے دربار ابن زیاد میں اہل بیت کا لٹا قافلہ پہنچ گیا. میرا مظلوم آقا سجاد سر جھکائے کھڑا ہے اور پورا گھرانہ قیدی بنا کے سامنے. ابن زیاد یہ منظر دیکھ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اس کو، کہہ رہا میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. لیکن اور زیادہ مزہ آئے اگر کوئی علی کا شیعہ مجھے مل جائے اور اس کو یہ دکھاؤں، پھر وہ جیسے تڑپے گا نا، وہ دیکھ کر میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہوگی، مجھے مزہ آئے گا، مزہ. لیکن علی کا شیعہ کہاں ملے؟ وہ تو سارے کے سارے مارے گئے.
کسی نے کہا ابن زیاد علی کا سب سے بڑا شیعہ مختار تو تیری اپنی قید میں ہے. کہا اوہو بہت اچھی آدمی کا نام یاد دلایا, بہت علی علی کرتا ہے اور میرا قیدی. چنانچہ سپاہیوں سے کہا جاؤ اور قید خانے سے مختار کو لے کے آؤ. اب مختار قید خانے سے لا رہے ہیں. مختار کی قید تاریخ میں پڑھیے گا, گلے میں توق بھی ہوتا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہوتی تھی, پاؤں میں بیڑی بھی ہوتی تھی. وہ انڈر گراؤنڈ ایسا تہہ خانہ جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی تھی, تازہ ہوا بھی نہیں جاتی تھی, وہاں سے آئے. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکمران قیدی کو بلاتے ہیں, کیوں؟ تاکہ اس کو ڈرایا جائے, ڈیمورلائز کیا جائے, اپنی طاقت دکھائی جائے. مختار نے دربار میں قدم رکھا, دیکھا سارا دربار سجا ہوا, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, سمجھ گئے کہ اس وقت مجھے ڈرانے کے لیے اور پریشر میں لانے کے لیے بلایا گیا. چنانچہ علی کی شیعہ کی جو شان ہے اس طرح سے آئے, سینہ تان کے آ رہے ہیں, نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, سیدھا ابن زیاد کو دیکھ کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. عام دنوں میں ابن زیاد غصے میں آ جاتا, اس وقت مزہ لے رہا. کہا مختار تم اتنی عمر کے ہو گئے اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ دربار کے کچھ پروٹوکول, ایٹیکیٹس اور آداب ہوتے ہیں. حاکم کے سامنے جاتے ہیں تو اس کو پہلے سلام کرتے ہیں. مختار نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا, حاکم کے سامنے جاؤں گا تو سلام کروں گا, لیکن میں تجھے اپنا حاکم مانتا ہی نہیں ہوں. ابن زیاد عام دنوں میں پھر غصہ آ جاتا لیکن مزہ لے رہا. کہا اچھا میں تیرا حاکم نہیں ہوں تو بتا تیرا حاکم کون ہے؟ کہا میرا حاکم مدینے میں بیٹھنے والا میرا مظلوم آقا حسین ہے. بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے سنا. میں نے کہا نا عام حالات ہوتے تھے, یہ جملہ بھی اس کو غصے میں لے آتا. حسین کا نام سنا, کہا اچھا بڑی محبت ہے حسین سے, آقا مانتا ہے حسین کو, یہ بتا اگر حسین آ جائیں تو زیارت کرے گا؟ مختار نے کہا حسین آ ہی نہیں سکتے, ہم نے خط لکھ دیا تھا مولا مسلم ابن عقیل مارے گئے ہیں, اب آپ کوفے نہ آئیے. ابن زیاد نے کہا تو سن, تیرا مولا کوفے میں آ گیا ہے اور میرا مہمان ہے, اور میری مرضی ہے کہ جس سے چاہے ملاقات کرو اور جس سے چاہے ملاقات نہ کرو. مختار کو یقین نہیں آ رہا, ہو نہیں سکتا, لیکن جتنے کانفیڈنس سے ابن زیاد کہہ رہا تو یقین کرنے کو بھی دل چاہتا. کہا کہ اے ابن زیاد واقعاً اگر میرا مولا آ گیا, سارا کوفہ جانتا, میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے, لیکن اگر میرا مولا آ گیا ہے تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بار مجھے مولا کی زیارت کرا دے, چاہے دور سے زیارت کرا دے لیکن زیارت کرا دے. زیارت کے لیے آپ ہی نہیں تڑپتے, مختار بھی تڑپ رہے آپ سے زیادہ. ایک بار ابن زیاد کہتا اتنا مت گھبرا, میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں, لے تیار ہو جا اپنے آقا کی زیارت کے لیے. اب مختار کبھی ادھر دیکھیں کہ رائٹ سائڈ سے آئیں گے, کبھی لیفٹ سائڈ کے دروازے دیکھیں, لیکن عجیب منظر دیکھا کہ ابن زیاد نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا, وہ آگے بڑھا. ابن زیاد کے تخت کے نیچے ایک تشت رکھا ہوا تھا, اس تشت کو باہر نکالتا اور اس تشت پہ کپڑا پڑا ہوا ہے جو عام طریقہ ہوتا. مختار حیران, میرا آقا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا, یہ ابن زیاد کا کیا کر رہا. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھ تیری خواہش پوری ہے. غلام کو حکم دیا, غلام نے ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا. ہائے, مختار کی نگاہوں کے سامنے میرے مظلوم آقا کا کٹا ہوا سر نظر آ رہا. اگر آپ کی نگاہ آقا حسین کے کٹے سر پہ پڑتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی. وہ مختار نے دیکھا, ایک مرتبہ جوش میں آئے, ہاتھوں کو جھٹکا دیا, وہ لوہے کی ہتھکڑی ٹوٹ گئی. ایک سپاہی کی سے تلوار چھینی اور تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ کان میں میرے مظلوم آقا سجاد کی آواز آئی, مختار انا علی ابن الحسین, میں اس وقت تیرا امام ہوں, خبردار تلوار نہ چلانا بلکہ نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو جانا, کیونکہ محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, میری پھوپھیاں زینب کلثوم تیرے پیچھے بے مقنع چادر کے کھڑی ہیں. ارے تیری نگاہ زینب کلثوم کے کھلے بالوں پر نہ پڑے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگارہ اس مجلس اعزا میں موجود جن مومنین و مومنات نے گریہ کیا, ان کے گریہ کا واسطہ ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو, ان کے کاروبار کو, ان کے رزق ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ یہ مظلوم آقا کی صف اعزا ہے, اس پہ جس جس نے گریہ کیا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما.